ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم اور دوستوں، میں سب سے پہلے ہمارے برادر گرامی حاجی طبیعت اللہ بھٹی صاحب کو اور ان کے برخوردار حافظ عبد الحنان کو اور ان کے داماد آسٹریلیا سے مقیم ہیں اور خردار رضوان کو اور ان سب کے مزید اقارب اور والدین کو اور ماں بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی تقریب دوہری تقریب ہے، ایک طرف ولیمہ بھی ہے، رخصتی بھی ہے۔ رخصتی کا عمل بڑا عجیب عمل ہے، لیکن یہ پیغمبروں کو بھی پیش آیا ہے۔ اپنی رخت جگر کو روانہ کرنا آسان کام نہیں۔ اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا، پیغمبر السلام نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی۔ یہ رخصتی کرنا بھی نبیوں کا عمل ہے، نکاح بھی نبیوں کا عمل ہے، ولیمہ بھی نبیوں کا عمل ہے۔ یعنی یہ پورے کا پورا جو عمل ہے، شادی بیاہ کا، یہ تقریبات، یہ سب عبادت میں ہے، کیونکہ جو پیغمبر کا عمل ہے وہ عبادت ہے۔ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ عبادت کا معاملہ ہے۔ اس لیے اس میں حدود اور قیود ہیں، اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیات نکاح کے موقع پر تلاوت کی۔ میں اپنی گفتگو نہایت مختصر وقت میں پوری کروں گا۔ 3 آیات اور تینوں کا ایک ہی مضمون ہے: اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو۔ یہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر رسول اللہ کی ان آیات کی تلاوت کرنا دلیل ہے۔ آج جب انسانیت کی بنیاد پڑ رہی ہے اس بلڈنگ کی، جس بلڈنگ سے آگے جا کر ہزاروں لاکھوں انسانوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے، اس کی بنیاد میں ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ آپ اپنے گھر کی بنیاد کے لیے بزرگوں سے اینٹ دم کراتے ہیں، پانی دم کراتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، کیا کیا اعمال کرتے ہیں۔ مسجد ایسی وہ طرف، حالانکہ مسجد تو خود اللہ کا گھر ہے، اس کی بنیاد کے لیے بھی آپ کسی بزرگ کو، کسی نیک انسان کو بلاتے ہیں۔ آپ اس میں پہلی اینٹ رکھ دیجئے، اپنے دکان کے لیے، اپنے حال کے افتتاح کے لیے آپ بزرگوں کو بلاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو انسانیت کی بلڈنگ ہے۔ یہ بلڈنگ بنی تھی، میں اور آپ یہاں پر نظر آ رہے ہیں، کتنوں کے والدین ہیں، کتنوں کے جا چکے ہیں، لیکن بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ نسلیں ہی اپنے ماں باپ کا تعارف ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اس موقع پر رسول اللہ نے تقوی کا لفظ بیان کر کے بتایا کہ دیکھو، اس میں ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ کیونکہ 2 بڑی کوتاہیاں ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے، خوشی آتی ہے تو ہم رسم و رواج کو لاتے ہیں، اور جب فوتگی ہوتی ہے، غم آتا ہے تو ہم بدعات کو لاتے ہیں۔ دونوں اللہ رسول سے ہمیں دور کرنے والی، چاہے رسم و رواج ہو چاہے بدعات۔ ایک بات دیکھیے۔ دوسری بات، قرآن مجید نے اس کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ شادی میں، شادی کا مقصد کیا ہے۔ فرامین آیات ہی پہلی بات کا، یہ میری بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ فرما رہے میری نشانی ہے۔ یہ جو نکاح کا عمل ہے، یہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دی ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔
کہ کوئی انسان نکاح کے مسئلے پر اس کی توہین کرے، اس پر تبصرہ کرے، توہین آمیز کفر کا کام کرے گا، تو اللہ فرماتے من آیاتی ہی، میری آیت تو میری نشانی ہے، اللہ کی نشانی کی توہین کرتے ہو۔ ہر خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، ازواجا، دیکھو لفظ ازواج قرآن لایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جوڑا وہی ہوتا ہے جو حلال طریقے سے آئے، فرینڈ شپ جوڑا نہیں ہے۔ آج لوگ فرینڈ شپ کو جوڑا کہتے ہیں، یہ جوڑا نہیں کہلاتا، یہ کفار کیا ہے، یہ یورپ میں آئے، یورپین کلچر ہم میں آ رہا ہے، اور اس کے لیے ہم آواز ہمارے بے وقوف لوگ اور بے وقوف خواتین آواز نہیں اٹھاتی ہیں، یہ جھگڑ بندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جب قرآن پیدا اللہ انسانوں کو پیدا کرنے والا کرا ازواجن، تو جوڑا وہ ہوگا جو زوجہ بنے، اور زوجہ وہ ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے ہے۔ اس لیے زوجہ کا لفظ استعمال بیوی کے لیے ہوتا ہے، حلال بیوی ہو، فرینڈ کے لیے نہیں ہوتا، پارٹنر کے لیے نہیں ہوتا۔ ازواجن کا لفظ خود بتا رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس سے کیا ہوگا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اس میں ایک بہت بڑا نقطہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر تم حقیقی سکون چاہتے ہو تو تمہیں اپنی حلال بیوی سے ملے گا، تمہیں اور کہیں سکون نہیں ملے گا۔ وقتی ہو سکتا ہے کہ تمہیں مزہ اور لذت مل جائے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ برائی آگے سے میٹھی ہوتی ہے اور پیچھے سے تلخ اور کڑوی ہوتی ہے، تو ہمیشہ کی جس کی تلخی انسان میں رہتی ہے، اور نیکی آگے سے ذرا کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کی مٹھاس پھر ہمیشہ کے لیے روح میں رس گھول دیتی ہے۔ وقتی مشکل ہوگی لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کو راحت ملے گی۔ تسکون لہا، ان سے سکون حاصل کرو۔ یعنی سکون کی جگہ کیا ہے، آپ کا گھر ہے جہاں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں۔ بیوی کہہ کر کہا لیکن سکون اس میں سے جو پھل نکلتا ہے اس سے بھی سکون آتا ہے۔ باپ کتنا تھکا ماندہ آتا ہے سارا دن کام کر کے، اور آ کے کہتا ہے میں جانتی آرام کروں گا۔ چھوٹا سا بچہ کندھوں پہ چڑھ جاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کان کھینچتا ہے، کبھی داڑھی کھینچتا ہے، کبھی بال کھینچتا ہے، باپ کو مزہ آتا ہے، بلکہ کہتا ہے میری تو تھکاوٹ ہی اتر گئی۔ تسکون لہا، بیوی گھر میں وہ دیکھتی ہے، مسکراتی ہے، آپ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، تھکاوٹ اتر جاتی ہے، سکون ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر جنازے پڑھاتے تھے، صحابہ کے دل پر غم کے پہاڑ رکھے ہوتے تھے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، تاکہ اس کی مسکراہٹ سے ہماری بھی الفت دور ہو جاتی، حالانکہ پیٹ پر پتھر بندے ہوتے، لیکن آپ کو دیکھ کر ہماری روح کا پیٹ بھر جاتا۔ یہ تسکون لہا، پہلی بات سکون حاصل کرو۔ سکون کی جگہ کیا ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے بیوی بچے، ان سے سکون حاصل، اس میں تلاش کرو۔ اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو پھر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہم اس آدمی کی طرح جسے ملیریا بخار ہے، اس کو قلاقند، اس کو لڈو، اس کو برفی کڑوی لگتی ہے، دنیا کہتی یار میٹھی ہے، وہ کہتا ہے یار کڑوی ہے، لوگ کہیں گے جناب اپنے ملیریا بخار کا علاج کراؤ۔ قرآن کہتا ہے یہ منبع سکون تمہارے بال بچے ہیں۔ مجھے بتاؤ ہمیں اگر سکون نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں گناہوں کا کوئی ملیریا چڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے سکون نہیں مل رہا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اب اس کے بعد بیان کیا کہ یہ تعلق کیسا ہے میاں بیوی کا، جَعَلَ بَيْنُكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ محبت اور رحمت کا تعلق ہے۔ یہ سن لیجیے، یہ حاکمیت کا تعلق نہیں ہے کہ مرد حاکم بن جائے بیوی کے اوپر، آرڈر چلاتا ہر وقت، یہ نہیں چلے گا، گھر میں نہیں چلے گا۔ مودہ کہتے ہیں دل کی محبت، رحمت کہتے ہیں ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا۔ اللہ ہم پر رحمت کرتے ہیں، کیا مطلب، ہم سارا دن اللہ کو ناراض کرتے ہیں، رات کو ناراض کرتے ہیں، صبح فجر میں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے سب کا رزق روٹی کا انتظام کرو بھائی، کیونکہ صبح کو رزق تقسیم ہوتے ہیں، رزق کے تقسیم ہونے کے 3 موقع ہیں۔ پوری زندگی کا رزق اس وقت لکھ دیا جاتا ہے جب 4 مہینے کے پیٹ میں تھے، اور ہر سال بس لکھا جاتا ہے جب شب برات ہوتی ہے،
اور روزانہ کو اس وقت تقسیم ہوتا ہے جب فجر ہوتی ہے. اس لیے اگر رزق کی برکت چاہے، حدیث میں آتا اللہ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے. جو آدمی صبح کو نہیں اٹھتا، فجر کے معمولات نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کچھ بھی کر لے اس کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو رزق کی تقسیم کا وقت ہے آپ اسی وقت ہی سو رہے ہیں. رزق مل تو جاتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا، اس سے بے برکتہ ہوتا ہے. تو میرے دوستوں، رحمت ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرنا. بیوی سے کمی ہو جائے معاف کرتے، مرد سے کمی ہو جائے بیوی معاف کرتے. یہ جو ہم قانون چلاتے ہیں، قانون چاہے عورتیں ہو چاہے مرد ہو، کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اتنے بڑے یہ ہونے، اتنے بڑے یہ ہونا چاہیے، یہ تو کوئی دفتری، یہ تو دفتر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے. گھر میں تو کمی بیشی ہوگی. پیغمبر سلام تشریف لاتے تھے. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ازواج مطہرات، آپ کی عاشقات، آپ کی خادمات، آپ کی بیویاں مومنات، آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں. ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ گھر میں جھاڑو لگا دیں. دیکھیے شرک کیا ہے. آپ اپنا جوتا خود درست کر رہے ہیں، آپ اپنے کپڑے خود ٹھیک کر رہے ہیں، بکری کا دودھ نکال رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے اس کا تعلق، یہ ہے گھر کا ماحول. یہ دفتری ماحول نہیں ہے جس میں ہر اس کے اوپر اتنے بجے یہ ہو، اتنے بجے یہ ہو. بعض لوگوں کا مزاج ہو، اتنے اگر روٹی نہیں ملی اتنی بجے ناراض ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ بھائی، یہ کیا بات ہے؟ یہ ضابطے کا تعلق نہیں میرے دوستوں، یہ رابطے کا تعلق. اگر آپ چاہتے ہیں واقعی آپ کا گھر دنیا میں جنت نظیر بن جائے اور اس پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں، اس کو ضابطے کا نہ بنائیں، رابطے کا گھر بنائیں. اور وہ دو چیزیں ہیں، رحمت، مودہ، محبت کا تعلق آپ سے. اور رحمت، شان رحمت دکھاؤ ایک دوسرے کو. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک الآیات، اس میں بہت نشانیاں ہیں. یہ قوم یتفکرون، لوگوں کے لیے جو ذرا غور کریں ان کو بہت نشانیاں اس میں ملیں گی. دیکھیے دو اجنبی ہوتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے. رشتہ ہونے کے بعد اگر اس کے قبیلے کے 100 آدمی، مثلا کسی قبیلے کے، اور اس کا رشتہ دوسرے قبیلے میں ہو گیا اور ان کے بھی 100 آدمی ہیں، تو یکدم اس کے 200 آدمی اس کے تائید کرنے والے ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا نسب و مسیحا، اللہ نے فرمایا نسبی رشتہ بھی ہمارا احسان ہے، سسرالی رشتہ بھی احسان ہے. کہتے ہیں 3 آدمیوں کا اکرام ہمیشہ انسان کرے، ایک اپنے باپ کا، ایک اپنے سسر کا، ایک اپنے استاد اور مرشد کا. اس لیے کہ تینوں تمہارے باپ ہیں. باپ تو وہ جس نے جنا ہے، اس کا تم لطفہ اور نسب ہے، اور سسر وہ ہے جس نے اپنے لفظ جگر تمہیں دی ہے، اور استاد وہ ہے جس نے اپنے علوم تم پر منتقل کیے اور تمہیں اوپر پہنچایا ہے. ان 3 کا حق ایسا ہے، تمام حقوق سے مطلب ہے. اس لیے قرآن نے کہا سسرالی رشتے، بعض جگہ ایسا مزاج بنا ہوگا سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو کہتے لو جی یہ تو سسرال کا ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے. میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں تفسیر آتی کہ غزوہ خیبر میں آئی، سردار کی بیوی تھی، وہ اس میں مارا گیا. یہ مسلمان ہو گئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اپنی زوجہ بنا لیا. اب اس کی کیفیت کو صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ مدینہ شریف آ رہے تھے تو کیسے اونٹ پر چڑھتی تھی اور کیسے اترتی تھی، اس کو بیان کیا بخاری شریف. کہ اماں بیٹھی تھی سلم کے پیچھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سی چادر میں ان کو ڈھانپ لیا. جب کہیں اترنا ہوتا تھا، اب دیکھیں کیفیت سمجھے، تو اونٹ بیٹھتا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے اور اماں کے لیے زمین پر رسول اللہ بیٹھ جاتے، جس طرح ایک پاؤں کھڑا کر کے اور ایک لٹا ہوا، اور اماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب یہ گھٹنے کے اوپر قدم رکھتی اور نیچے اترتی. اور جب چلنا ہوتا اماں کو کس جگہ سے تو آپ اسی طرح بیٹھ جاتے. اماں وہاں پر اپنا گھٹنا رکھتی اور اوپر جا کر پھر اونٹ پر بیٹھتی. آج اگر تو اپنی بیوی کے لیے دروازہ کھول دے کار کا، لوگ کہتے تو زن مرید ہو گیا ہے. کیا رسول اللہ کی یہ سنت میرے سامنے نہیں؟
آپ بتائیے سید الانبیاء اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محبت اور مودت کا رشتہ ہے. یہ رشتہ ضابطے کا نہیں ہے جس میں تم قانون چلاؤ. یہ رابطے کا رشتہ ہے. اور پھر یہ تمہاری اولاد نسل اس میں سے. ہم عجیب لوگ ہیں, بچے ہو جاتے ہیں ادھر ادھر تاک جاک کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو فارغ ہو گئی. حالانکہ کسانوں سے پوچھو جو زمین اچھی ہوتی جس سے فصل آ رہی ہے وہ بیچنے کو تیار نہیں ہوتے. لوگ زور کا نہیں دی ہمیں فصل ملتی ہے ہمارا اس سے گزارا ہو رہا ہے. ہمیں جس سے انسانی فصل تمہیں مل رہی ہے اس کی تمہیں قدر نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اما عائشہ فرماتی, بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ نے ایک بار بکری ذبح کی اور اما عائشہ سے فرمایا عائشہ ایک مدینہ میں خدیجہ کی کوئی سہیلیاں ہوں ان کو اس میں سے ہدیہ بھیجنا. تو اماں کہتی میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا فوت ہوئے اور زمانہ ہوا اور ویسے کہ آپ کے عقد نکاح میں آئی کہ وہ بوڑھی تھی. اس کے بعد اللہ نے ہماری جیسی خادمات آپ کو دے دی, آپ ابھی اس کو یاد کرتے ہیں. تو ایک لفظ فرمایا ان لی منہا ولدن, اے خدیجہ میری, اے عائشہ میری اولاد خدیجہ میں سے ہے. جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں, حسن حسین کو دیکھتا ہوں, مجھے فاطمہ کی ماں یاد آتی ہے, حسن حسین کی نانی یاد آتی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اولاد ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے اب اس کی قدر بڑھ جانی چاہیے کہ آپ کی نسل چلتی ہے جو آپ کے نام کو زندہ رکھے. کیونکہ صدقہ جاریہ میں سب سے پہلا صدقہ جاریہ ولدن صالح یدعو لہ, وہ اولاد ہے جو والدین کے لیے دعا کرے. پہلا صدقہ جاریہ, پہلا صدقہ جاریہ. اور تیسری بات میرے دوستو, آج چونکہ تقریب ولیمے کی تقریب ہے, ولیمے کا کھانا سنت ہے. آپ نے فرمایا ایک صحابی دو زمانے میں فرمایا جب صحابہ فقر و فاقے میں تھے, پیٹ میں پتھر باندھتے تھے, صحابی رسول اللہ خدمت میں آئے تو ان کے کپڑوں کے اوپر مہندی کے کچھ آثار تھے جو ان کی اہلیہ کی طرف سے لگ گیا تھا, مہندی کے آثار. انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دی صحابی نے, انتظام نہیں کر پائے تھے. مہاجر تھے, غریب بھی تھے, انہیں وہیں محلے کے دو چار لوگوں کو بلا کر اپنا نکاح کر لیا. جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں ہم, حبشی زبان فرمایا میں ہم یہ کیا ہے. رسول اللہ دوسری زبانوں کے لفظ بھی بول رہے تھے, میں ہم یہ کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے شادی کر دی, نکاح کر دی. میں اور ہی بلاؤ بھی شادی ولیمہ کر, اگرچہ ایک بکری پورا ولیمہ. یہ مسنون دعوت. آج ہم جس دعوت میں شریک ہوئے اس کھانے میں نور ہے, نور انشاءاللہ نور ہے. جذبان نہ گھبرائیں, لوگ زیادہ کھا جائیں گے. اور میاں نور والی چیز کیوں کم کھائیں. ولیمے کے کھانے میں نور ہے. اور آج کے کھانے کی ترغیب نہیں دی گئی. اس کا کوئی ذکر نہیں, خاموشی جائز ہے, سنت نہیں ہے, جائز ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ زہرا کو پہنچا آئے تھے کے گھر. لیکن ولیمے کھانے کی تاکید اور خصوصیت اس میں آتا ہے اگر تمہیں کوئی بھائی ولیمے کی دعوت دے گا, اس نے معمولی کھانا پکائے, واجب ہو دعوت قبول کرو اور اس کی دعوت میں جاؤ. ترغیب دیا. الحمدللہ آج اس تقریب میں یہ ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے اور اسی ضمن میں رخصتی بھی ہو رہی ہے میرے دوستو. بہرحال میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں میں جو ہم سے بے غیرتیاں ہو رہی میرے دوستو ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تب درست ہوگا کہ جب اللہ رسول کی مان کر چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت الوفا والمغفرہ. اللهم ألف بين قلوب مسلم ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوب مسلم ذات بينهم. اللهم بارك لهم واجمع بينهم في خير. اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهم في خير. اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم. یا اللہ ان دونوں جوڑوں کو خوب خوب برکت نصیب فرما, محبت مودت نصیب فرما, دنیا اور آخرت کے رفاقت نصیب فرما, نکاح میں ان کی ایمان کی تکمیل کا ذریعہ فرما, صلاح و تقوی والی اولادوں کا ذریعہ فرما, رزق حلال میں فراوانی کا ذریعہ فرما, دنیا اور آخرت
آخرت کی عزتوں کا ذریعہ فرما یا اللہ حافظ دارین نصیب فرما یا اللہ اس تقریب کو تو قبول فرما یا اللہ اس ولیمے کی اس تقریب کو تو قبول فرما یا اللہ تمام حاضرین مجلس حاضرات جو بھی آئے مائیں بہنیں سب کے ہمارے آنے کو قبول فرما اس سنت کا نور اور اجر ہم سب کو تو عطا فرما ہمارے بھائی قدر صاحب کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما یا اللہ خاندانوں میں آپس میں بھی محبتیں اور مودتیں اور انسیت پیدا فرما ہر قسم کے اختلاف اور انتشار سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے دوست اور خوددار چودھری شفیق صاحب نے بنایا آج میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں یا اللہ ان کے اس حال میں بھی اس کاروبار میں بھی خوب خوب برکتیں نصیب فرما یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما اولاد والوں کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما یا اللہ ہر دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين